عمران خان کی رہائی ان فیوچر کب تک دیکھ رہے ہیں؟ جو بھی گیا ہے اندر وہ باہر تو آیا ہے، ہر کوئی بھٹو نہیں ہوتا۔ بلاول بھٹو صاحب بھی بطور وزیر اعظم آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جب بات آتی ہے پاکستان کے لیے کچھ اور کہیں پہ آواز اٹھانے کی تو پیپلز پارٹی کچھ نظر نہیں آتی۔ بلاول صاحب جب بولتے ہیں تو آواز پوری دنیا میں جاتی ہے اور گونجتی بھی ہے۔ کیا کارکردگی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ وہ بغیر کسی آشرواد کے سروائیو کر جائے؟ ہماری جو سیٹیں بنتی تھی، ہمارے جو ووٹ بنتے تھے وہ ہمیں ملے۔ مجھے یہ بتا دیں اب کہ جو صوبے بننے جا رہے ہیں جی، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں خلاف؟ کسی صورت میں بھی ہم سندھو دھرتی کو تقسیم نہیں ہوتے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد کوئی سیکنڈ آپشن یا سیکنڈ کوئی ایسی مثال بننے جا رہی ہے؟ ڈہل کی تو بہت ساری آفرز ہو چکی خان صاحب کی سائٹ سے۔ ڈی آئی جی آپریشنز کے پیچھے کون ہے اتنے بولڈ سٹیپ کے لیے؟ میڈم چیف منسٹر ہیں۔ ڈی آئی جی صاحب کی غلطی جسے آپ قانوناً سمجھتے ہیں کہ جس وجہ سے وہ آ گئے ہیں مشکل میں؟ ہم نے چار دیواری کا تقدس پامال ہوتے دیکھا اس ملک میں۔ جس طرح رضا ڈار کو گرفتار کیا گیا یا جو ڈی آئی جی آپریشنز والی اور ساری جو کارکردگی ہوئی، کیا وہ ٹھیک ہے؟ اس کیس میں جو کچھ بھی ہے وہ فشی ہے۔ ریپ کیسز ہیں یا کوئی ایسے ٹارچر والے کیسز ہیں ان کو سی سی ڈی آج کل دیکھ رہی ہے اور جو سی سی ڈی کر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ جی، اس کیس میں سی سی ڈی کہاں ہے؟ وہ جو پستول تھا وہ نیفے میں نہیں چلا، وہ ناڑے کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ لگا رہا۔ ہیبیچول اوفینڈرز والے کیس لا کی میں بات کر رہی ہوں، وہ کتنا خطرناک تھا عوام کے لیے؟ یہ تو مورل پولیسنگ میں اس طرف جا رہے ہیں کہ اللہ میاں نے جو ہمارے ساتھ حساب کرنا ہے وہ تو یہ کرنے چل پڑے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں بلنٹ لائن نیٹ ورک اور میں ہوں فریال وقار۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج کی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ بڑے ہی امپورٹنٹ ٹاپکس پہ ہونے جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے رضا ڈار والے کیس کے حوالے سے، جو کہ 2 غیر ملکی خواتین کے حوالے سے ایک بہت ہی ہائی پروفائل کیس ہے اس وقت، اور کیا اس میں جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے، جس طرح سے اس کیس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے، جیسے وہ کیس چل رہا ہے، کیا وہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ اور اگر رضا ڈار کی جگہ کوئی اور غریب غربا شخص یا کوئی عام آدمی اس کے اندر ملوث ہوتا تو اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کیا جاتا، اور رضا ڈار کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے نظام کے اندر، گورنمنٹ کے اندر ہے بھی یا نہیں؟ نظر تو آتی ہے لیکن کچھ کام کرتی دکھائی نہیں دے رہی، سائلنٹ کیوں ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے آگے ارادے کیا ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے، کیا وہ جلسہ کامیاب ہوگا؟ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ حکومت ایک بہت ہی خطرناک بل پیش کرنے جا رہی تھی، اس بل کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے تھے، یہ ساری گفتگو ہوگی۔ ایک جو میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان سے بھی آپ کا تعارف کراؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے اور کمنٹس بھی دینے ہیں، کیونکہ آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ہماری گفتگو سے کیا حاصل کیا۔ آپ سے تعارف کرو، میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ملک عدنان کھوکھر اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ السلام علیکم جی، تھینک یو، وعلیکم السلام۔ آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ جی، تھینک یو۔ سب سے پہلے تو ملک صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، جیسے میں نے کہا کہ ایک بڑا ہی ہائی پروفائل کیس اس وقت چل رہا ہے، رضا ڈار کا کیس۔ اس کیس میں اکارڈنگ ٹو لا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے تھا؟ جس طرح رضا ڈار کو گرفتار کیا گیا یا جو ڈی آئی جی آپریشنز والی اور ساری جو کارکردگی ہوئی، کیا وہ ٹھیک ہے اور سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک یا نہ ٹھیک ہونے کا اگر تو عوامی پرسیپشن دیکھیں، دیٹ ہیز آلریڈی بین کلیریفائڈ فرام دی پریس کانفرنس which was held on by the DIG operation۔ تو اس میں جو کچھ ہوا اور جو ہمارے جرنلسٹ کمیونٹی نے جو سوال اٹھائے، اور ڈی آئی جی آپریشن unfortunately had no answer to those questions۔ تو عوامی پرسیپشن تو بڑا کلیئر ہے کہ اس کیس میں جو کچھ بھی ہے وہ فشی ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ عوام سے چھپائی جا رہی ہیں۔ چھپانے کے پیچھے کیا سازش ہے، کیوں چھپائی جا رہی ہیں، یہ ایک ایسا نقطۂ سوال ہے جس کا جواب ڈی آئی جی صاحب کے پاس بھی نہیں تھا۔ اچھا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ جو غلطی کیا کی ڈی آئی جی صاحب کی غلطی جسے آپ قانوناً سمجھتے ہیں کہ جس وجہ سے وہ آ گئے ہیں مشکل میں؟ دیکھیں، ہم نے پہلے سنا تھا اور دیکھا تھا 1977 سے لے کر یہاں ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ چلی آ رہی ہے۔ ہم نے چار دیواری کا تقدس پامال ہوتے دیکھا اس ملک میں، جو کہ انفارچونیٹلی یہ 21 سینچری میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ آج بھی چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال ہوتا چلا آ رہا ہے۔
جو کہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے۔ اب یہ عوام کی دہلیز سے نکل کر جن لوگوں نے انصاف دینا ہے، میرا مراد ججز، جوڈیشری، ان لوگوں کے گھروں کے اندر ٹرانسگریشن کیا جا رہا ہے which was so blunt and so violent that the honorable judge had no option but to get registered a criminal case against the transgressing police officer۔ اس کیس میں یہ ہے کہ بالکل بھی انصاف کے جو معیار ہیں جو عام شخص کے لیے ہیں وہ کچھ اور ہیں، جو بک آف لا کہتی ہے وہ کچھ اور ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کیس میں وہ 180 کے اینگل پہ ڈیفرنٹلی کیا جا رہا ہے۔ مثلا میری مراد یہ ہے کہ اس پولیس آفیسر کے خلاف تو ایف آئی آر کاٹ دی گئی، لیکن یہ نہیں کیا گیا کہ اس موبائل فون پہ جو شخص موجود تھے، اینڈ پروبیبلی میں تو ریلائی کرتا ہوں انفارمنٹ جو ہمارے آنریبل جج ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ پہ کہ وہ ڈی آئی جی آپریشن لاہور تھے۔ تو ڈی آئی جی آپریشن لاہور کی کمانڈ پہ جبکہ وہ فون لائن پہ ہیں، پولیس آفیسر ایک ایس ایچ او عام سا وہ جج صاحب کے گھر میں پھلانگتا ہے، اور پھلانگنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ ڈی آئی جی صاحب سے بات کریں۔ تو جب ایک مقدمہ درج ہو چکا، ڈی آئی جی صاحب کا نام اس میں نومینیٹ ہو چکا، تو ایسے میں قانون تو یہ ہے کہ when there is a allegation against DIG himself, he is not above the law. If the Prime Minister can be ousted out from their offices, why DIG operation is not answerable to the journalist community, to the people at large, and answerable to the law؟ تو یہ قانونی طور پہ جب ہمارے ایک دوست جرنلسٹ نے ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا سوال ہی فضول ہے۔ بابا اگر سوال فضول ہے تو پھر قانون کی بک بھی فضول ہے، کیونکہ قانون کی بک کہتی ہے when you are under a allegation you have to give your defense۔ آپ نے ڈیفینس دینا ہے، اور جن کو دینا تھا ایس ایس پی صاحب، وہ بھی ایس ایس پی انویسٹیگیشن وہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو بالکل بھی قانونی تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے، اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں اس چیز کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا کہ ڈی آئی جی صاحب صرف آنریبل جج سے معافی مانگ لیں اپنے کنڈکٹ کی اور کہیں کہ آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو دا لا، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دس، پیپلز lawyer forum is not going to accept this, lawyers community and associations inshallah are not going to accept this apology۔ یہ apology ہم accept نہیں کرتے، we will throw this apology into the garbage۔ آپ قانون کے رکھوالے ہیں تو آپ قانون کے نیچے ہیں، آپ نے آنسر دینا ہے کہ کیا آپ اس وقت فون پہ موجود تھے، اور کیا آپ نے وہ انسٹرکشنز دی تھی اس ایس ایچ او کو کہ آپ دیواریں اور سب کچھ پھلانگ کے اور اندر گھس جائیں۔ اور طلسمی آخری بات کر، طلسمی کہانی آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایس ایچ او وہاں گیا، اس نے میرا خیال ہے کہ کوئی پھونک ماری اور پھونک سے وہ دروازہ کھل گیا، اور وہ جو تھا وہ کسی طلسمی قالین کے اوپر جو تھا سوار تھا، اس نے بالکل بھی کوئی پھلانگا نہیں ہے، کسی بھی گیٹ کو پھلانگا نہیں، بلکہ وہ اینک والا جن ایک ہم ڈرامہ دیکھا کرتے تھے اپنی بچپن میں، تو وہ اس طرح کا کوئی زکوٹا جن ٹائپ اس کے پاس کوئی جادو تھا جس کے ذریعے وہ قالین پہ سوار ہوا اور جا کے جج صاحب کے قدموں میں قدم بوس ہو گیا۔ ایسا تو نہیں ہوا۔ تو میں ان طلسمی کہانیوں کو نہیں مانتا۔ اگر تو ڈی آئی جی صاحب کوئی سپرسٹیشیس قسم کے شخص ہیں تو میں بھی ان کو یہ کہانیاں سچی لگتی ہوں، بٹ لیگل فرٹرنیٹی آر نوٹ دیٹ نیو ٹو ریلائی اور ٹو ریلائی اپون دیز کائنڈ آف اسٹیٹمنٹس۔ اچھا ملک صاحب، آپ ڈی آئی جی آپریشنز کی بات کریں، پہلے آپ نے کہا ایس ایچ او اتنا نہیں کر سکتا، اس کو ڈی آئی جی آپریشنز نے بیک دی تو اس نے کیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز کے پیچھے کون ہے اتنے بولڈ سٹیپ کے لیے؟ دیکھیں، ڈی آئی جی آپریشنز کے پیچھے ڈیفینیٹلی میڈم چیف منسٹر ہے، چونکہ اس صوبے کی سب سے بڑی سیاسی طور پہ اور انتظامی طور پہ ذمہ داری تو انہی پر ہے، اور جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہیں اگر ایسا ہی میں سمجھوں کہ سیاسی حکومت کی ہی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ڈی آئی جی صاحب کو اپوائنٹ کرنے والی تو وہی ہیں۔ لہٰذا ذمہ داری ہم اگر بات کریں، میں سمجھتا ہوں کہ جو مریم صاحبہ ہیں وہ بیسیکلی پورے پنجاب کی ماں ہیں،
اور وہ فورنرز کی ماں نہیں ہے. اچھا. ٹھیک ہے, وہ صرف پنجاب کے رہنے والوں کی ماں ہے. لہٰذا اگر کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے, ہاں, تو کیا وہ خواتین صرف پنجاب وہ کی ہونی چاہیے؟ پنجاب کی خواتین ہیں, اور وہ جو ہے نا والدہ محترمہ ہیں صرف پنجاب کی. جو پنجاب سے باہر کی ڈومین ہے وہاں کی وہ والدہ محترمہ نہیں ہے. لہٰذا اسی لیے انہوں نے ان کے ساتھ سوکنوں والا ثبوت جو ہے وہ سلوک کیا ہے. اور یہ بڑا انفارچونیٹلی, بڑا سیریسلی یہ فورنر لیڈی ہیں, اور تمام فورن میڈیا جو ہے وہ اس کو کور کر رہا ہے اس ایونٹ کو. ایمبیسی واز انوالوڈ انٹو دس افیئر. آفٹر دی ایمبیسی واز انوالوڈ, the government of Punjab was awakened and had to take some step in order to save their political skin. اس کو سیو کرنے کے لیے انہیں کرنا پڑا, اور وہ مینیورنگ جو کی ہے, ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے یاسر شامی صاحب کا کہ انہوں نے جو اس بارے میں رپورٹنگ کی ہے, اور اس سے اجاگر ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جرنلزم اور جرنلسٹ کا کیا کتنا اہم کردار ہے. اور اس کے بعد جس طرح سے آواز اٹھائی ہے آپ کی کمیونٹی نے, ہم ایز اے لوئر کمیونٹی اور ہم ایز اے پی ایل ایف لاہور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں تمام جرنلسٹ کمیونٹی کو. اور انشاءاللہ تعالی ہم پی ایل ایف کے پلیٹ فارم سے آپ سب جرنلسٹ جو ہیں ان کو مدعو بھی کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی آپ کا موقف جو کہ وہاں نہیں سنا گیا وہ آپ کے سوالات ادھر ہم سنیں گے بھی, اور ایک اکیڈیمک گفتگو بھی اس پہ کریں گے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس اکیڈیمک گفتگو کا جو حاصل وصول ہو وہ گورنمنٹ آف پنجاب کو اور پولیس اتھارٹیز کو بھیجا جائے, تاکہ وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے گزریں. اگر ان کی طرف سے کوئی فلا ہے, یا ہم ایز اے اسٹیک ہولڈرز, بار ایسوسیشنز اور جرنلسٹ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فیڈ بیک ہے کہ اس جگہ پر یا اس کیس میں قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوئے, تو اس کو بالکل پولیس اتھارٹیز کو چاہیے وہ سنیں. اچھا ملک صاحب, ایک ساتھ چیز بتائیے گا, عام طور پہ جب اس طرح کے کیسز ہیں, ریپ کیسز ہیں یا کوئی ایسے ٹارچر والے کیسز ہیں, ان کو سی سی ڈی آج کل دیکھ رہی ہے, اور جو سی سی ڈی کر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. جی, اس کیس میں سی سی ڈی کہاں ہے؟ بالکل سی سی ڈی آ جاتی ہے, نیفے میں بھی چل جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ وہ جو پستول تھا وہ نیفے میں نہیں چلا, وہ ناڑے کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ لگا رہا اور قائم رہا. پتہ نہیں وہ پستول کو کچھ ہو گیا یا کسی اور چیز کو. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیفے میں پستول ہے یہ صرف اسی نیفے میں چلتا ہے جس جیب میں پیسے نہیں ہوتے. جس جیب میں پیسے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرینڈ ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور مرڈرز کا, اس کو کوئی بھی مہذب معاشرہ وہ اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا. اگر آپ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری دیکھیں, ریوولٹ ایکٹ آیا تھا بانی پاکستان نے, جب وہ ریوولٹ ایکٹ آیا, اور اسی نیچر کا ہی وہاں پہ اس ایکٹ میں 1919 میں یہ ریوولٹ ایکٹ امپیریلسٹ گورنمنٹ آف برٹن کے ذریعے اس کو لاگو کیا گیا. اور لاگو ہونے کے بعد اس کمیٹی کا حصہ تھے بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب, اور قائد اعظم نے اس کمیٹی سے ریزائن کر دیا تھا کہ اس ایکٹ کو کیوں پاس کیا گیا. اور وہ ایکٹ میں پھر الٹیمیٹلی نتیجتاً ثابت ہوا جب جلیانوالہ باغ کا ایونٹ ہوا اور وہاں پہ لاشوں کے ڈھیر لگ گئے, اور اس کے بعد میں بھگت سنگھ کی تاریخ شروع ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کولونیل مائنڈ سیٹ کے جو قوانین یا ایکشنز لیے جا رہے ہیں کہ آپ معاشرے کو, میں سمجھتا ہوں آپ معاشرے کو یہ جو فل فرائی ہاف فرائی یہ کیا ڈاکٹرائنز ہیں. There is only one single doctrine which can prevail in a civilized society, that is the doctrine of rule of law. اچھا, یہ یہاں ایکسپیریمنٹ میں جو ہمیں لے کے جا رہے ہیں, ڈاکٹرائن آف فل فرائی, ڈاکٹرائن آف ہاف فرائی, ڈاکٹرائن آف سٹک. بابا آپ جنگل میں اس طرح کے قانون لا سکتے ہیں. یہ پاکستان ہے, اس کی 70 سالہ تاریخ ہے, اور 70 سالہ تاریخ کے پیچھے 1400 سالہ تاریخ ہماری اسلامی تاریخ موجود ہے. آپ ان ساری تاریخ سے سیکھیں. کہیں پر بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو اسلام یا ہمارا معاشرہ کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا. ملک صاحب ایک سیکنڈ, ایک تو یہ آپ نے کہا کہ انکاؤنٹرز اور اس طرح کی چیزوں کو معاشرہ سپورٹ نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے ایک اور بڑی خطرناک چیز ہونے جا رہی تھی عوام کے ساتھ, ایک اور بڑا خطرناک قسم کا لا پاس ہونے جا رہا تھا جس کو روک لیا گیا. لیکن اگر وہ پاس ہو جاتا, جس میں ہیبیچول اوفینڈرز والے کیس لا کی میں بات کر رہی ہوں, وہ کتنا خطرناک تھا عوام کے لیے. دیکھیں وہ اس میں کڑا سسٹم لے کے آ رہے تھے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی بھی رپورٹ ہے
اینٹی سوشل بیہیویئر کی. اینٹی سوشل انہوں نے تو یہاں تک اینٹی سوشل سے کیا مراد تھا؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ جو ہم جس چیزوں کا حساب اللہ میاں نے ہم سے لینا ہے, یہ تو مورل پولیسنگ میں اس طرف جا رہے ہیں کہ اللہ میاں نے جو ہمارے ساتھ حساب کرنا ہے وہ تو یہ کرنے چل پڑے ہیں. نہیں, اگر دو بندوں کی لڑائی ہو گئی ہے اس میں جس بیچارے نے ریپٹے کھائے بھی ہیں نا, وہ بھی عادی مجرم ہو جائے. میں اس میں عرض کر دوں کہ وہ قانون یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے خلاف اینٹی سوشل بیہیویئر میں لیکر سیلنگ بھی شامل ہے. اب لیکر سیلنگ قانون آلریڈی پرووائڈڈ ہے, دیٹ از اے بیلیبل آفینس. چلو اچھی ہے, اس کی اپنی سزا ہے, ٹھیک ہے, وہ سزا بھی موجود ہے, تمام طریقہ کار بھی موجود ہے. اس میں کڑا لگنا تھا, اس شخص کی فریڈم جو ہے اس کو کرٹیل کرنا تھا. سیکنڈ بڑی بات یہ تھی کہ یہ ریوولٹ ایکٹ کا ایگزیکٹ ڈیزائن یہاں پہ امپورٹ کر کے بغیر ٹرائل کا حق دیے لوگوں کو 4 سال کی سزا دینے کا اختیار اس کمیٹی کو دیا گیا تھا, نہ کہ جوڈیشری کو دیا. اچھا, اور اس کی جو چیزیں ہم نے کا جو اگر مین کی بات کریں جی, یا پاکستان کے اندر تو سگنل پھنسے پہ تھوڑی بہت ہٹنگ پہ لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, لڑ رہے ہوتے ہیں. جی, اگر اس پہ آپ گالم گلوچ پہ پکڑنے آتے تو پھر تو پورا پاکستان ہی آپ عادی مجرم بنا دیتے. ایگزیکٹلی, ہمارے یہاں تو کلچر ہے گالیوں کا. اس سے پیچھے پیپلز پارٹی نے بڑا ایجیٹیٹ کیا جب یہ ٹریفک قوانین آئے, اور یہاں تک کہ ایف آئی آر دینے کا اختیار دے دیا کسی بھی کانسٹیبل کو, وارڈن کو, اور اس بنیاد پہ کہ اگر وہ شخص کوئی ٹریفک لا کی خلاف ورزی وائلیشن کرتا ہے اور وارڈن اس سے اس کی ڈیٹیلز پوچھتا ہے اور وہ ڈیٹیلز نہیں بتاتا, تو وہ ڈیٹیل نہ بتانے پر بھی ایف آئی آر کا اندراج موجود تھا. اب میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں, ہم معاشرے میں رہتے ہیں, میری اگر کسی وارڈن کے ساتھ کسی بھی ہیٹ آف دی مومنٹ تو تکرار کی طرف چیز چلی جاتی ہے, یہ ڈفرنس آ جاتا ہے, ڈفرنس ان اوپینین آ جاتا ہے, اور وہ میرے پہ ایف آئی آر دے دیتا ہے کہ جی عدنان کھوکر نے اپنا نام نہیں بتایا. مجھے بتائیں میرے پاس کورٹ آف لا میں یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے سامنے کیا شہادت موجود ہوگی کہ میں نے اس کو اپنا نام بتایا تھا؟ میرے پاس تو کوئی پروف نہیں, میرے پہ تو کیس بھی ہو جائے گا. ہم نے اس کو ایجیٹیٹ کیا, جتنے جرمانے, اب ایک رکشے والا بیچارہ 2000 اگر کماتا ہے 2000 جرمانہ آپ نے اس پہ عائد کر دیا. اتھارٹیرینزم کے ذریعے آپ معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتے, معاشرے کو ریفارم کر کے نہیں. ایک طرف آپ کی سی سی ڈی جو لوگوں کو قتل ہی کر دیتی ہے, ایک طرف آپ یہ ہیبیچول offenders والا لا رہے تھے جو لوگوں کو آرام سے عادی مجرم بنا دے گی, تو پھر وکلا اور عدالتیں بالکل ہی سائڈ لائن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. چاہ کیا رہی ہے اس وقت پی ایم ایل این اور سی ایم پنجاب کس قسم کا یہاں پر جو ہے وہ لا لانے جا رہی تھی, اور عوام کو کیسے ان کی زبانیں ہماری ویسے ہی بند کر دیں, ویسے ہی لوگوں کی زبانوں کو تالے لگوا دیں, وہ ہاتھ میں کڑا نہ لگوائیں, زبانوں پہ لگوا دیں کہ کوئی بھی ان کے خلاف کچھ کہہ نہ سکے, کوئی بھی کسی سے کچھ شکوہ نہ کر سکے, کوئی بھی حکومت کی کسی بات کے خلاف نہ چل سکے. تو اس کو تو خیر ہونے نہیں دیا, جیسے آپ نے کہا کہ ہم اس کے پیچھے سٹینڈ کریں گے. دوسری طرف آ جاتے ہیں, آپ ابھی پیپلز پارٹی کا بھی ذکر کر رہے تھے, اس پہ بھی ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے کیونکہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کیا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں ہے بھی یا نہیں؟ دیکھیں, اس میں میرا جواب لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل میکانزم از ویری کلیئر. 3 ستون ہیں ریاست پاکستان کے. پہلا ستون مقننہ ہے, عدلیہ ہے اور انتظامیہ ہے. ٹھیک ہے. ایگزیکٹو جو ہے اس کا ہیڈ پرائم منسٹر اور کیبنٹ ہوتی ہے. پارلیمان ہے مقننہ جس کے ذریعے قوانین بنتے ہیں, اور عدلیہ ہے فار ڈلیوری آف جسٹس. ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی از اے پارٹنر ٹو دی مسلم لیگ گورنمنٹ ان پارلیمنٹ. ہم پارٹنرز ان پارلیمنٹ ہیں, ہم پارٹنرز ان ایگزیکٹو نہیں ہیں. ہم نے کوئی منسٹری نہیں لی, ہم نے کوئی کیبنٹ کا حصہ نہیں بنے. کیوں نہیں لی کوئی منسٹری؟ یہیں سے بتا دیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ گورنمنٹ ملنا تھی تو ہم چاہتے تھے کہ اس کو فل گو دیا جائے, تاکہ کل کو جب بھی نیکسٹ جنرل الیکشن ہو وہ اپنی کارکردگی کا کچا چٹھا عوام کے سامنے رکھ سکے, جو کہ ڈیموکریسی کی بنیاد ہے. اچھا ایک سیکنڈ, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا صرف منسٹری ہونا اس چیز کا اکاؤنٹیبلٹی لے کے آتا ہے؟ آپ دیکھیں چیئرمین سینٹ آپ کا, ڈپٹی اسپیکر آپ کا, آئینی عہدے آپ کے پاس, سارے گورنرز آپ کے پاس, صرف ایک گورنر سندھ ہیں جو پی ایم ایل این کے ہیں. تو آزاد کشمیر میں جو ہے وہ منسٹریز, پھر بلدستان, اور پھر سندھ, اور پھر ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر منسٹری نہیں لی تو ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں؟ جی دیکھیں, جو تو سینٹ کے یا گورنرشپ کے یا پریزیڈنٹ کے جو عہدے ہیں, چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ پارلیمان کا حصہ ہیں.
وہ ایگزیکٹو کا ستون کا حصہ نہیں ہے. ایگزیکٹو مینس گورنمنٹ. ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے. ہم پارلیمان میں اسپیکر کا عہدہ ہمیں حاصل ہے. وہ ہماری جو پارلیمانی پارٹنرشپ ہے اس کا نتیجہ ہے. ہم نے ان کو ووٹ کیا, انہوں نے ہمیں ہمارے چیئرمین سینٹ کے لیے ہمیں ووٹ کر دیا. گورنر جو ہے وہ on the advice of the prime minister and to the approval of the president وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں جو کہ answerable to the president ہے, اور ان کا بھی حکومتی معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. یہ کانسٹیٹیوشنل پورٹ فولیوز چلے ہیں. جہاں آپ کا سی ایم لگے ان کی بات کر لیتے. دیکھیں جہاں پہ ہمارے سی ایم ہیں, جیسے سندھ میں ہماری گورنمنٹ ہے, بلوچستان میں ہے, اور جی بی میں دیکھیں ہم نے گورنمنٹ حاصل کی ہے. ایوری ون ناؤز کیسے ہم کوئی حاصل کی فارم ہے؟ 47 والے نہیں ہیں. ہم نے ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ بڑی آبجیکٹیولی تمام الیکشنز پاکستان میں جو بھٹو صاحب کی الیکشن سے لے کے آنورڈز آج تک جتنے الیکشنز ہوئے ہیں انکلوڈنگ دی لیٹسٹ اینڈ لاسٹ جنرل الیکشن, پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی فارم 47 یا اس طرح کی ایکٹیویٹی کی کبھی بھی بینیفیشری نہیں اچھا ہم رہی یہ ہے. بات جانتے ہیں, بیک گراؤنڈ پاکستان تو ایسا پیپلز ہی ہے. پارٹی کو اگر سپیس ملی ہے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے, آئی ایم سیئنگ اٹ ویری بلنٹ, کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے کبھی بھی پیپلز پارٹی کو سپیس دی ہے تو وہ اتنی ہی دی ہے کہ ہماری سیٹوں کو کم نہیں کیا گیا. ہماری جو سیٹیں بنتی تھی, ہمارے جو ووٹ بنتے تھے وہ ہمیں ملے, اور ہم نے گورنمنٹ کانسٹیٹیوٹ کی, فارمولیٹ کی, جیسا بی بی آئی 1986 میں آئی اور 88 میں ہم نے ون اوور کیا. تب بھی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں اتنا سپیس دیا کہ ہمارا الیکشن جو تھا وہ فیئرلی ہوا, اور فیئرلی الیکشنز کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی, پھر پاکستان اس کے آگے بھی آج بھی پنجاب میں 47 کا فارم جو بھی چلا ہے, those parties are answerable who are the beneficiary of 47. ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے. ہم تو نہیں, ہمارے اوپر گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو کہ جی ڈی اے سندھ میں تھا, انہوں نے الزام لگایا, ہم نے ان کو اوپن ہرٹ کے ساتھ اس الزام کو سنا, اور ہم نے انہیں یہ آفر کیا, چیلنج کیا کہ آپ اپنی مرضی کی سیٹیں چن لیں اور اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن چن لیں, اور چننے کے بعد وہاں پہ ری الیکشن کروائیں. ہم ری الیکشن کے لیے تیار ہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایک بار پھر کر دیں گے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی, ایک سیکنڈ ملک صاحب, دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو پھر ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ کیا کارکردگی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ وہ بغیر کسی آشرواد کے سروائیو کر جائے اور نئی حکومت لے لے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں کیا حالات ہیں, کراچی کا ہر شہری تنگ ہے, کراچی میں پینے کو صاف پانی نہیں ہے, کراچی میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہیں, کراچی کے شہری اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے, کراچی کے شہری لاہور آتے ہیں تو انہیں لگتا ہے پتہ نہیں ہم کسی باہر کے ملک آ گئے ہیں. تو کیا ایسا ڈیلیور کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ جس کی وجہ سے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ہی سروائیو کر رہی ہے؟ دیکھیں, میں ایک اور ٹاک شو میں تھا اینڈ آئی گیو اے چیلنج ٹو پی ایم ایل این لیڈرس کہ ان کے ہیلتھ منسٹر آ جائیں, آئی ایم ریڈی ٹو ڈبیٹ کہ جو ہیلتھ سسٹمز میں ریفارمز سندھ میں آئی ہیں, اگر پنجاب میں 50% بھی آئی ہیں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. میں آپ کو ان ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے SUIT اور NICVD کے تحت جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے ہم نے 10 فل فلیج ہاسپٹلز بنائے ہیں. آج پورے پنجاب میں آ جائیں صرف 2 کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے ہاسپٹل ہیں, تیسرا ابھی بن رہا ہے, وہ ایک یونٹ ہے جو کہ جناح ہاسپٹل کے انڈر بننا ہے. ٹھیک ہے, پورے پنجاب میں 2 صرف فل فلیج ہاسپٹل ہیں. ہم نے سندھ میں 10 NICVD کے تحت کارڈیو ویسکولر ڈیزیز, اور گلوبل سٹینڈرڈ ہے کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے ٹریٹمنٹ میں اگر 90 منٹس ریئیکشن ٹائم مل جائے فور ٹریٹمنٹ تو جس بھی شخص کو ہارٹ اٹیک آتا ہے اس کے ریکوری کے چانسز بڑے الائیو ہوتے ہیں اور بڑے برائٹ ہوتے ہیں. ہم اس 90 منٹس کے سٹینڈرڈ کو لے کے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو یورینری ڈیزیزز کے ہیں SUIT کے تحت ہم نے ہاسپٹلز فل فلیج بنائے ہیں, فری آف کاسٹ کڈنی ٹرانسپلانٹ سے لے کے ڈفرنٹ جو بیماریاں ان کے علاج کر رہے ہیں. یہاں پر آپ کے نزدیک ہی یورینری ڈیزیزز کا ہاسپٹل ہے لاہور میں,
میرے ذہن سے اس کا نام نکل رہا ہے, ابھی یاد آ جائے. تو اس میں آپ اپوائنٹمنٹ لیں. اگر آپ کو نیکسٹ 6 مہینے میں بھی اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے, اگین آئی ایم ریڈی ٹو گیو مائی ریزائن فرام دا پالیٹکس. آپ وہی اس ہی ڈیزیز کا اپوائنٹمنٹ آن لائن سندھ سے کروائیں, آپ کو کوئکلی ود ان اے ویک آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گی, فری آف کاسٹ آپ کو ٹریٹمنٹ ملے گا مکمل. اور یہ بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی کہ اف یو آر belonging to پنجاب اور کے پی اور بلوچستان, بالکل وداؤٹ ڈسکریمنیشن آپ کا ادھر علاج. اچھا یہ بتائیے گا آگے میں کوئکلی اس کو شارٹ اپ کر دیتا ہوں. NICH کے تحت چلڈرنز کیئر کا دنیا کا سب سے بڑی کیپیسٹی وائز, بیڈ کیپیسٹی وائز دنیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل جو ہے وہ ہم نے سندھ میں بنایا ہے. اچھا کینسر کی جو ٹریٹمنٹ ہے سب سے ہائی ٹیکس, آج یہ لیزر کے ذریعے کینسر کے علاج کی, یہ ابھی تو ہاسپٹل نہیں بنا, جب بنے گا پھر ہم دیکھیں گے. لیکن جو والدہ محترمہ ہے پنجاب کی, وہ بڑا اس کو کہہ رہی ہیں کہ ہم لیزر ٹریٹمنٹ لا رہے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہم آلریڈی سندھ میں لا چکے, یہ ہماری ہیلتھ سیکٹرز میں ہے. اور ہیلتھ سیکٹر میں آئی ایم ریڈی ٹو گیو چیلنج ٹو آل دا پروونسز کہ ڈبیٹ کر لیں. جو ہیلتھ سسٹم سندھ کے ہیں دیٹ آر دی بیسٹ not only in Pakistan, only the health systems, not in only in Pakistan but in South Asia, only in health systems. اس کے آگے چلتا ہوں, ایجوکیشن کا کوئکلی کہہ دیتا ہوں. ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں, پنجاب نے تو سارا ایجوکیشن سسٹم ٹھیکے پہ دے دیا, تو کمپیریزن میں پرفارمنس کا کیا کروں سندھ کے ساتھ, مجھے آپ بتائیں. آپ کے ہیلتھ منسٹر تو اے آئی کے بھی خلاف ہیں. جب آپ کا ایجوکیشن کا سارا سسٹم آپ نے ٹھیکے پہ دے دیا, جب آپ اس کو رن ہی نہیں کر رہے, تو آپ سندھ کے ساتھ اس کو کمپیئر کیسے کریں گے پرفارمنس میں؟ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. آخری بات میں یہ کروں گا, ڈیولپمنٹ کی آپ نے بات کی. جی, کراچی از اے ڈفرنٹ سٹی, لاہور از ڈفرنٹ سٹی, اینڈ وی کین ناٹ کمپیئر دی ایشوز آف کراچی ود لاہور. یہ ایک اکیڈیمک گفتگو ہے, میں اس کو ایک سمپلی نیریٹو کی شیپ میں سمپلیفائی کر دیتا ہوں. دیکھیں, پنجاب میں لاہور میں جو بجٹ لگایا جاتا ہے, آپ اس کو پورے پنجاب سے دیکھ لیں, وہ سوتن والا سلوک کرتی ہے جو ہماری والدہ محترمہ ہے پنجاب کی میڈم سی ایم. لاہور میں سب بجٹ لگایا جا رہا ہے, اور پر کیپٹا جو لاہور میں آپ کا بجٹ لگ رہا ہے اس کو کمپیئر کر لے ود بہاولپور, ملتان یا ادر ریجنز کے ساتھ, دیر از اے ڈفرنس آف سکائز. اچھا کہیں تو لگ رہا ہے, سندھ میں کہاں لگ رہا ہے؟ کراچی ڈیولپ نظر آتا تھا, اس کی بھی بری حالت ہو گئی ہے. میں سندھ میں بتانے لگا ہوں, ساؤتھ ایشیا میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ ہم نے پروونشل فائنینشیل ایوارڈ لے کے آئے ہیں. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہر علاقے کو, وہ لاڑکانہ ہو یا وہ گمبٹ ہو یا وہ سکھر ہو یا وہ کراچی ہو, ہر جگہ پر جو بجٹ کی ایلوکیشن ہوگی وہ پاپولیشن کی بیس پہ ہوگی, پاپولیشن اینڈ ایریا کے فارمولا پر ہوگی. لہٰذا کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. ہم کوئی اسپیشل بجٹ کراچی کے لیے نہیں رکھیں گے ڈیولپمنٹ کے لیے, جبکہ ہمارے مضافات میں برے حال ہوں, اور مضافات میں تھر میں کیا حال ہو اور کراچی میں کیا حال ہو. ہم ایکول ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں, جیسے ہم NFC فیڈریشن میں لے کے آئے. آج لوگ 18ویں ترمیم کو پروٹیکٹ کرنے کی بات, پی ٹی آئی بھی جو اس کو رول اوور کرنے کی بات کرتی تھی, آج سب کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں جو 7th NFC ایوارڈ پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی, جس کے تحت چھوٹے صوبوں کو ان کا NFC ایوارڈ میں بجٹ ایلوکیشن کا ایک طریقہ کار دیا گیا تھا, اور ان کی محرومی ختم کرنے کا ایک طریقہ کار دیا گیا تھا. آج سب جو ہے اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دین تھا. اسی طرح سے ہم پروونس میں ملک صاحب اسی نیچر کا فائنانس ایوارڈ لے کے آئے ہیں, تاکہ انصاف پہ مبنی بجٹ ایلوکیشن. انصاف کی آپ بات کریں, آپ کے اس کے ممبر سندھ اسمبلی ڈاکٹر عبدالباسط, وہ ایک دن میں دیکھ رہی تھی سیشن میں بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں جو بجٹ ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں, جو انفراسٹرکچر یا ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں, اس کی کبھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کسی نے کی, کہ کسی نے کام کیا کیا ہے اس کو پوچھا جائے کہ تم نے جو کام کیا ہے وہ کیا کیا ہے. وہ چاہے خراب مٹیریل لگا کے جائے, وہ جو مرضی اس کے اندر کرپشن کر کے جائے, اسے کوئی نہیں پوچھتا. خیر وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. ابھی ہم آ جاتے ہیں, آپ نے 18ویں آئینی ترمیم اور اس جگہ کی بات کر لی. جو 28ویں آئینی ترمیم آنے جا رہی ہے غالباً, تو اس کے پاکستان پیپلز پارٹی کیوں اتنا اگینسٹ ہے؟ دیکھیں 18ویں آئینی ترمیم جو تھی وہ اس پاکستان میں 1973 کے آئین کے بعد سب سے بڑا ایک کنسنسس کے ساتھ
تمام اسٹیک ہولڈرس، پولیٹیکل پارٹیز، ایون جوڈیشری، تمام کے کنسنسس کے ساتھ وہ 18ویں آئینی ترمیم لے کے آئی. اور اس 18ویں آئینی ترمیم میں سب سے پہلے ہم 18ویں آئینی ترمیم، اچھا ٹھیک ہے، جس کو ہم 28ویں میں پروٹیکٹ، ساری ڈسکشن اسی پہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں جو ہم نے ریفارمز لے کے آئے، کیا 28ویں میں وہ رول اوور ہونے جا رہا ہے. ڈسکشن تو یہی میڈیا کی زینت بنی. اس کے تحت ہم نے نمبر 1 NFC ایوارڈ کے تحت نیشنل فائنانس کمیشن جو ہم نے بنایا، اس میں ہم نے ایک فارمولا دیا NFC کا کہ جس بھی صوبے میں محرومی پائی جاتی ہے اس کو جب آپ بجٹ ایلوکیشن دیں گے تو 10% اس کی آبادی کو ایک سائڈ پہ رکھ کر 10% پرپورشنیٹلی زیادہ ویٹیج دی جائے گی. تو کیا اسی لیے تو نہیں سندھ کو ہمیشہ محروم رکھا جاتا؟ نہیں، محرومی ختم کرنے کے لیے جس صوبے میں لگیں گے تو پیسے زیادہ ملیں گے. جس صوبے میں محرومی ہے اس کو 10% زیادہ ایلوکیشن، یعنی کہ سندھ میں محرومی ہے، اب اس کو زیادہ بجٹ ملنا چاہیے. چلیں میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. اب مثلا بلوچستان کی آپ مثال لے لیں، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا پروونس ہے، آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا پروونس ہے. آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان کیسے ترقی کی راہ پر جائے گا اگر صرف آپ لوگوں کے پاس وزارتیں اور حکومتیں، تو ہو جائے گا بہتر بلوچستان، یا وہ بھی کراچی مزید بچارہ کراچی؟ نہیں، الحمدللہ وی آر پرفارمنگ ویری بیسٹ ان بلوچستان. تو اور الحمدللہ نیکسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ہماری ہی ہوگی، اور نیکسٹ الیکشن بھی ہم ہی جیتیں گے، جو کہ ثبوت ہوگا ہماری جیت کا. آخری میں ایک اپنا نقطہ کمپلیٹ کر دوں. بلوچستان میں چونکہ آبادی کم ہے، رقبہ زیادہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم نے بلوچستان کو پنجاب کے یا KP کے یا سندھ کے مقابل لا کے کھڑا کرنا ہے تو اتنے بڑے رقبے کو، چونکہ وہ چھوٹی آبادی ہے تو اس کو کم ایلوکیشن ہوتی ہے. اگر اس کو 10% ایڈیڈ ایڈوانٹیج مل رہا ہے اس کی محرومی ختم کرنے کے لیے، تو اس میں کیا برا ہے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ ملتا نہیں ہے نا ہمارے یہاں، وہ بجٹ کو صحیح طرح سے پھر منصفانہ طور پہ یوز نہیں کیا جاتا، تقسیم نہیں کیا جاتا. 10% چھوڑے 50% بھی اور دے دینا، بالکل ہونا چاہیے. تو نہیں لگے گا، نہیں لگتا ہمارے، بالکل ہونا چاہیے، بالکل لگنا چاہیے. اچھا یہ اور ہماری گورنمنٹ آئی ہے، ہم ادھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ رکھیں گے اس پہ پروگرام تو انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان اللہ کرے کمپیریٹیولی ہم پرفارمنس آپ کے ساتھ انشاءاللہ. مجھے یہ بتا دیں اب کہ جو صوبے بننے جا رہے ہیں جی، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں خلاف؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نمبر 1، ہم جس چیز کو غلط بھی گردانتے ہیں ہم اس پہ ڈیبیٹ کرنے سے نہیں گھبراتے. ٹھیک ہے، ہم وی آر ریڈی ٹو ہیو اے ویری پازیٹیو ڈیبیٹ آن ایچ اینڈ ایوری ایشو پرٹیننگ ٹو آور کنٹری، تاکہ اس کے سولوشنز کریں گے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اور یہ سولوشنز پارلیمان میں ہی ہونے ہیں. پارلیمان جو ہے از دی مدر آف آل انسٹیٹیوشنز، اسی نے ان مسائل کو حل کرنا ہے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپنے نظریات پہ قائم رہ کر وہ اس ڈیبیٹ کا حصہ بنے. تو کیا ڈیبیٹ ہے، کیا نظریہ ہے، کیوں خلاف ہیں؟ اگر کراچی ایک علیحدہ صوبہ بن جاتا ہے تو کہاں سٹینڈ کرے گی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں میں عرض کر دوں، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی صوبے بننے کے خلاف نہیں ہے. پنجاب میں بھی اگر صوبے بننے ہیں ہم اس کے بھی خلاف نہیں ہیں. سندھ جو ہے وہ ایک ہسٹوریکل صوبہ ہے، اور پنجاب اور سندھ کی ہسٹری کو آپ ایک دوسرے سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اب اگر میں اس میں بہت زیادہ ایکیڈیمک گفتگو میں جاؤں گا اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم. لہٰذا سندھو دھرتی کو تقسیم کرنے کے حق میں نہ پیپلز پارٹی ہے، اور ہم کیا اس میں یہی ایک ریزن ہے؟ اور اس میں پولیٹیکل کوئی کسی صورت میں بھی ہم سندھو دھرتی کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے. صرف سندھو دھرتی کا مسئلہ ہے یا کوئی پولیٹیکل بھی اس میں انٹرسٹ ہے؟ پنجاب کی بات کریں گے تو آپ پھر پنجاب کو اگر انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو آپ پیچھے تاریخ میں جائیں. بہاولپور کیا تھا، ڈفرینٹ بیلٹس تھی ود ان پنجاب اور ڈفرینٹ کمیونٹیز تھی، کس طریقے سے ایریا وائز ڈویژن تھی، اور ہم نے ان کو اکٹھا کر کے ایک صوبہ بنایا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ لسانی نہیں، ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر بالکل بننا چاہیے. اور جو ادھر کے جیسے بہاولپور ہے، ملتان رینج ہے، ادھر کے پارلیمنٹیرینز اور عوام کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو بالکل ایڈریس کرنا چاہیے. اس پہ پنجاب اسمبلی میں آلریڈی قراردادیں بھی پاس ہو چکی ہیں. ہم نے اس میں ہمارے پرائم منسٹر
یوسف رضا گیلانی صاحب جو تھے انہوں نے بھی جب وہ پرائم منسٹر تھے انہوں نے بھی اس وقت قرارداد دے کر ایک چھوٹی سی قطرہ جو ہے وہ سمندر میں اپنا ڈال دیا تھا تاکہ ایک چیز آن ریکارڈ رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا صوبوں کو لے کے کیا نیریٹو اچھا ہے، ملک اور صاحب، ہم اس پہ پیپلز آج بھی پارٹی کے قائم ہیں۔ نیریٹیوز آپ نے کہا ڈیبیٹ اور چیزیں اور آواز بولنا، تقریریں کرنا، سب کچھ جو ہے وہ نظر آتا ہے صرف اس موقع پہ جب حکومت سے کوئی اختلاف ہو یا ترامیم یا اس چیزوں سے کوئی اختلاف ہو۔ جب بات آتی ہے امن معاہدے کی، جب بات آتی ہے پاکستان کے لیے کچھ اور کہیں پہ آواز اٹھانے کی، تو پیپلز پارٹی کچھ نظر نہیں آتی۔ یہ جتنا بھی ہم نے امریکہ والا ایشو دیکھا، امن معاہدہ دیکھا، اس میں ہم نے وزیر اعظم کو دیکھا، اس میں ہم نے فیلڈ مارشل کو دیکھا، اس میں ہم نے اسحاق ڈار صاحب کو دیکھا، باقی آواز کہاں ہے سب کی؟ بلاول صاحب جب بولتے ہیں تو آواز پوری دنیا میں جاتی ہے اور گونجتی بھی ہے، اور مودی صاحب نے اس کا نظارہ لیا تھا، اور ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے مودی صاحب جو ہیں آج پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم بھی جب بھی بلاول صاحب کی ضرورت پڑے گی، وہ چاہے ششی تھرور کو بھیجے یا اس سے بڑے کسی دیگج پولیٹیشین کو بھیجے، وہ انشاءاللہ تعالی بلاول صاحب اس کو بہت اچھے انداز سے پاکستان کی نمائندگی بھی کریں گے اور اس کو جواب بھی دیں گے۔ ششی تھرور جو پارلیمنٹری ڈیلیگیشن گیا، یورپ میں گیا، it visited lot of countries. There was a comparative debate on the whole global media regarding the performance of Bilawal Saab and Shashi Tharoor, who is known to be the most refined of the politicians and diplomat in India. تو جب کمپیئر کیا گیا تو پوری دنیا جانتی ہے، اور آپ کے لیے اور میرے لیے، چاہے کوئی پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑا ہے یا وہ کریٹک ہے، ہم سب کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ بلاول صاحب نے جو پاکستان کی نمائندگی کی، اس میں نہ صرف جو ہم جنگ جیتے ہوئے تھے وہ ہم نے ڈپلومیسی کے میدان میں بھی جیت کے دکھائی۔ تو بلاول صاحب جب بھی بولتے ہیں پوری دنیا سنتی ہے، وہ بی بی شہید کے بیٹے ہیں، اور ان کے جو بھٹو صاحب جو ہے وہ ان کے نواسے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس ملک کو وہ ان بلندیوں پہ لے کے جائیں گے جہاں ان کی والدہ لے کے گئی بی بی شہید، اور جہاں پہ بھٹو صاحب لے کے گئے۔ ہم نے اس ملک کے لیے، تو وہ تو بطور وزیر اعظم لے کے گئے تھے، تو کیا بلاول بھٹو صاحب بھی بطور وزیر اعظم آنے والے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی ہم دن رات یہ دعا کرتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں اور جدوجہد کر رہے ہیں کہ بلاول صاحب اس ملک میں وزیر اعظم بنے، اور وزیر اعظم بننا ہمارا کوئی الٹیمیٹ مقصد نہیں ہے۔ ہم اس ملک میں جو جنگ غریب اور امیر کے درمیان ہے، ہم اس میں تاجر اور محنت کش طبقے کی نمائندہ جماعت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ملک میں وزیر اعظم بلاول آئے گا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا جو دور تھا وہ واپس آئے گا، اور غریب کو اس کے حقوق ملیں گے، یہاں پر مزدور کو اس کا جو رائٹ ہے وہ حاصل ہوگا، اور بلاول صاحب اس ملک کو اسی بلندیوں پہ لے کے جائیں گے جہاں سے بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا، اور بی بی صاحبہ جس کو آگے لے کے چلی۔ مجھے بہت امید ہے، ہماری دن رات کوشش ہے، امید پہ محنت دنیا ہے، قائم ہے، اور بالکل امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ فلسفہ ہمارا زندہ ہے، اور فلسفہ پیپلز پارٹی کا کبھی نہیں مر سکتا۔ اس لیے نہیں مر سکتا کہ ہمارا فلسفہ وہ صرف اور صرف سچائی پہ مبنی ہے۔ میں جب لاڑکانہ جاتا ہوں، برسی پہ جاتا ہوں، مزار پہ اپنے قائدین کے جاتا ہوں، تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا بڑے دل سے، کہ جب میں ان کی وہاں پہ قبریں دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ all these great leaders had second option, that was to bow down and to compromise. انہوں نے نہ کمپرومائز کیا، اور نہ ہی انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو آئے گا تو وہ عوام کے اور غریب کے، مزدور کے، کسان کے، محنت کش طبقے کے کسی کے بھی حقوق کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ یہ بڑے بڑے ٹریفک کے جرمانے، یہ مہنگائی کا دورہ، یہ کسان کو جو 2200 کی گندم خرید کر اور تاجر طبقے کو جو فائدہ پہنچایا گیا، جو سکیمز آئے، ہم انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کسان کو اس کا حق ملے گا، مزدور کو اس کا حق ملے گا، اور اس کو وہی سوشل پروٹیکشن کے انڈر لے کے آئیں گے جو آپ نے بھی کہا ہے کہ جو بھٹو صاحب نے دیا دوسرا آپشن ہے سب لیڈرز کے پاس تھا، آپ ان کی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے، دیکھ رہے ہیں ان فیوچر کوئی ایسا لیڈر آ رہا ہے جس کے پاس آپشنز ہیں لیکن وہ اویل نہیں کر رہا؟ دیکھیں
پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے, ہم نے قربانیاں بھی دی ہیں, تمام صحبتیں برداشت کی ہیں, آج بھی وہ کارکنان زندہ حیات جاوداں اور جدوجہد کے آج بھی ہمارے ساتھی ہیں جنہوں نے قلعے کاٹے. اچھا, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد کوئی سیکنڈ آپشن یا سیکنڈ کوئی ایسی مثال بننے جا رہی ہے کہ جو سزا کاٹنا قبول ہے لیکن ڈیل ایکسیپٹ نہیں ہے کسی قسم کی؟ ڈیل کی تو بہت ساری آفرز ہو چکی, خود ان کی سائٹ سے, خان صاحب کی سائٹ سے, جن کو منظور کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے, یہ لڑائی تو انہوں نے ان کے لیکن گھر 2 جا سال کر, سے زائد ہو گئے ہیں نا یہ انہیں, خان صاحب 2 نے, سال سے زائد ہو گئے ہیں نا ان دیکھیں کو ہم نے قید کے اندر. 11 سال ہاں, مارشل لا ضیاء الحق کا برداشت کیا. یہی تو کہہ بابا رہی ہوں کہ آپ دیکھ ابھی رہے ہیں کہ آپ تو, دوبارہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. 2 سال, آپ تو 2 سال ان چیزوں سے کیا گزرے بانی ہیں, پی ٹی آئی وہ بن جائیں آپ گے؟ کے پاس ایک ہی رستہ ہے. ہاں, آپ نے جمہوری جدوجہد قائم رکھنی ہے, آپ نے جمہوری فورسز کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا ہے. انفارچونیٹلی آج بھی آپ کہتے ہیں کہ میں نے ڈائیلاگ جو ہے ان کے ساتھ کرنا ہے جن کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے, لیکن وہ تو کہتے ہیں میں نے تو کوئی جن کے ڈائیلاگ نہیں ساتھ, کرنا, مجھے کوئی ڈیل نہیں چاہیے, جی میں عدالتوں کو بھگتوں گا. خان صاحب کے ایک نہیں درجن سے زیادہ بیان موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں بات کروں گا تو ان لوگوں کے ساتھ کروں گا جن کے پاس اختیار ہے, سیاستدان جو ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے, میں ان سے بات نہیں کروں گا. اگر آپ ڈیموکریٹ بنتے ہیں تو آپ یہ لفظ کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ اور ابھی تو آپ کو 2 سال, ہم نے تو بہت کچھ برداشت کیا ہے لیکن ہم نے کبھی ریاست کے ساتھ ڈنڈا برداری نہیں کی. عمران خان کی رہائی دیکھ رہے ہیں آپ؟ عمران خان کی رہائی ان فیوچر کب تک دیکھ رہے ہیں؟ جو بھی گیا ہے اندر وہ باہر تو آیا ہے, ہر کوئی بھٹو نہیں ہوتا. ٹھیک, میں یہی سمجھتا ہوں باہر آئیں گے یعنی کہ. اچھا, آگے چلتے ہیں. آپ نے لاہور میں 40 سال بعد ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں مینار پاکستان میں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو سمجھتی ہے اس جو ہے وہ سینیریو کے اندر, اس کی کارکردگی کو لے کے, کہ وہ گراؤنڈ بھر لے گی, لوگ آئیں گے وہاں پہ؟ دیکھیں, ہماری گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب, جب ان کو یہ منصب دیا تو انہوں نے گلی گلی, کوچا کوچا, بازار, ہر جگہ جا کر وزٹ کیا, لوگوں کو موبلائز کیا. جو جالے مایوس ہوئے تھے ان جالوں کو ملے. روزانہ کم سے کم 1000 لوگوں کو وہ ایڈریس کرتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں, جہاں پر وہ کچھ رول پلے کر سکتے ہیں. ان کی اپنی ایک کانسٹیٹیوشنل ریسٹرینٹس بھی ہیں, اس کے بعد جو کچھ وہ کر سکتے ہیں, دن رات وہ محنت کر رہے ہیں. اور الحمدللہ تو جیالے موجود ہیں لاہور میں. راجہ پرویز اشرف جو ہمارے صوبائی صدر ہیں اور جناب حسن مرزا صاحب ان کی محنتیں ہیں, اور ہماری لاہور کی نئی تنظیم آئی ہے وہ بھی ان کی گائیڈ لائنز کے انڈر اچھا کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے جو گورنر صاحب نے اور ہماری تنظیم پنجاب کی تنظیم نے جو سلسلہ کار لوگوں کے ساتھ رابطے کا شروع کیا تھا وہ بالکل سچا ثابت ہوگا. اور مینار پاکستان میں بے شمار لوگ آئیں گے. مینار پاکستان میں وہی منظر ہوگا انشاءاللہ تعالی جو بی بی کے دور میں ہوا کرتا تھا. اور پنجاب لاہور جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا تھا اور پیپلز پارٹی کا ہے اور پیپلز پارٹی کا ہی انشاءاللہ تعالی رہے گا. اور ہم آپ کو یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ لاہور پیپلز پارٹی کا ہی گڑھ ہے. ہمارا نظریہ آج بھی حیات ہے. ہمارا جن لوگوں کی ہم لڑائی لڑ رہے ہیں آج بھی ان کی امیدیں پاکستان پیپلز ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ پارٹی پی ایم ایل این جو ہے وہ لاہور کے اوپر بہت خرچتی ہے, انویسٹ کرتی ہے, لاہور کو سٹیبل کیا ہوا ہے, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا ہے لاہور. دیکھیں لاہور والے کیسے ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کے؟ دیکھیں لاہور جو ہے وہ صرف ایک فیروز پور روڈ یا ملتان روڈ کا نام نہیں ہے. لاہور کچی آبادیوں کا نام ہے. آپ میرے ساتھ چلیں, آپ باگڑیاں, میرا جو حلقہ انتخاب ہے جہاں سے میں لوکلی بلونگ کرتا ہوں, ادھر باگڑیاں میں چلیں, آپ کیر کلام میں چلیں, آپ بیڑ گاؤں میں چلیں, ستو کتلا گاؤں میں چلیں, آپ کو میں حالات دکھاؤں, آپ کو پتہ چلے گا کہ لاہور کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک نیوٹرل آنسر دیجیے گا. اگر آپ کو اپنی جماعت کی کوئی بڑی غلطی میں پوچھوں, پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی بڑی غلطی, جی وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی غلطی کہ ہم نے جو جالوں کے ساتھ ہمارا رابطہ تھا وہ رابطہ ہم قائم نہیں رکھ سکے, اور جس کی وجہ سے جالا جو ہے وہ مایوس ہو کے گھر بیٹھ گیا. اور بڑے بڑے سیاسی لوگ بھی چھوڑ گئے,
لیڈرز بہت میں سے سارے بھی لوگ پارٹی کے اور بڑے پرانے دوسرا قریبی لوگ بھی چھوڑ کے چلے جی گئے. دوسرا ہمیشہ ہی پنجاب کے ریلیٹڈ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پاورفل سیگمنٹس ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک متعصبانہ رویہ رکھتے ہیں. اچھا. پنجاب میں ہمیں نہیں آنے دیا جاتا. پچھلے 40 سے 50 سال میں ہمیں پیپلز پارٹی کو ایک مرتبہ بھی پنجاب میں حکومت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہم نے رابطے قائم کیے ہیں واپس. جناب سردار سلیم حیدر خان صاحب گورنر پنجاب نے دن رات ایک کیا. ماشاءاللہ وہ ویسے بھی بڑے فٹ آدمی ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں جتنی موٹیویشن سے وہ دن رات کام کر رہے ہیں پنجاب کی عوام کی بہتری کے لیے. اور جوالوں کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے رابطہ دوبارہ قائم کیا ہے. ہمارے پنجاب کے جو لیڈرز ہیں حسن مرزا اور راجہ پرویز اشرف صاحب تو وہ ضرور رنگ لائیں گی. رابطے کا جو فقدان تھا اس کو ہم نے ایڈریس کیا ہے, اس کو ریزولو کیا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ زندہ ہے بھٹو زندہ ہے. ٹھیک ہے جی, بھٹو زندہ ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ لوگ اب تھوڑی سی ایک گفتگو کر لیتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں. جی بڑا اچھا بولتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, لوگ بڑے انتظار کریں کہ ابھی تک ان کی شادی کی کوئی خبر نہیں ہے. اور کچھ شیخ رشید نے بھی کہہ دیا کہ جب وہ شادی کریں گے تو میں شادی کروں گا. یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ تو شیخ صاحب بتائیں کہ وہ یہ ایسی بات انہوں نے کیوں کی ہے. کیا ان کا اگر ذہن بن گیا ہے شادی کرنے کا تو وہ اس طرح سے ہیلے بہانے سے ڈیلے نہ کریں. ہم تو چاہیں گے کہ وہ شادی کریں. تو بلاول بھٹو کی شادی کب؟ اور بلاول صاحب جو ہیں وہ اپنا فیصلہ خود کریں. آپ شیخ صاحب آپ اپنا فیصلہ خود کریں, آپ خود سوچیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. اور کیا پیغام دیں گے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اور جیالوں کو جہاں کہیں پہ بھی وہ ہیں؟ جیالوں کو میں یہی کہوں گا, بھٹو زندہ تھا, بھٹو زندہ ہے اور بھٹو زندہ رہے گا. کیونکہ بھٹو نے جس علم کو لے کر جنگ کی تھی وہ آج بھی جنگ جاری ہے. اور انشاءاللہ تعالی وہ جنگ کا علم پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہی ہوگا. پیپلز پارٹی اس پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالے گی. بلاول صاحب وزیر اعظم آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی وہی دور جو بی بی کا دور ہوا کرتا تھا, جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کا دور ہوا کرتا تھا, انشاءاللہ تعالی میرا پورا کامل یقین اور ایمان ہے کہ وہ دور واپس آئے. کیا آج کی پیپلز پارٹی بھٹو کی پیپلز پارٹی ہے یا زرداری پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی صرف ایک ہے اور وہ بھٹو کی پیپلز پارٹی ہے. وہی نظریات, وہی آئیڈیالوجی, وہی سوچ کے ساتھ پیپلز پارٹی جس سوچ کے ساتھ آغاز ہوا تھا اسی سوچ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور بلاول صاحب انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم بنیں گے تو انشاءاللہ تعالی عوام دیکھے گی کہ ان کو بڑے سالوں بعد کوئی سکون کا سانس ملے گا. ہم بلاول بھٹو یہ بات نہیں کریں گے کہ سکون تو صرف قبر میں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سے بھی زیادہ سکون کا جو ہے وہ راستہ نکال لیا کہ میٹھا میٹھا ہڑا پھڑا کھوڑا کوڑا تو بھلا کیسے. جی حکومت میں ہیں بھی, جہاں بات آتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی وہاں پکڑے جاتے ہیں پی ایم ایل این کے لوگ. اور ویسے پرک اینڈ پریولیجز اور سارے آئینی عہدے بھی لے لیے پیپلز پارٹی نے, لیکن اپنے آپ کو کسی چیز کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں کیا. تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے ان فیوچر. بہت شکریہ آپ کا ملک صاحب, آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ویڈیو کے نیچے ضرور شیئر کرنے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے اور جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ شیئر بھی کرنا ہے. خدا حافظ.